اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اپنے رب کا انکار کیوں کرتے ہو، اپنے رب سے کیوں دامن چھڑاتے ہو، اور کیوں اپنے عمل سے، اپنے اعتقاد سے، اپنی حرکتوں سے اپنے رب کا انکار کرتے ہو۔ کنتم امواتا، جبکہ تم سب مردہ تھے، فاحیاکم، پھر ہم نے تمہیں زندگی دی، ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں تھا، سب مردہ تھے یا نہیں تھے؟ سب مردہ تھے، کوئی زندہ نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے تم سب مردہ تھے، ہم نے تمہیں زندگی دی ہے۔ زندگی کس لیے دی ہے؟ تمہارے لیے اتنے انتظامات کیے ہیں، اتنا اہتمام کیا ہے کہ تمہاری زندگی میں تمہیں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی قسم کی پریشانی اور دقت تمہیں درپیش نہ ہو، اس کا ہم نے انتظام کیا ہے۔ اور تمہارے لیے زمین و آسمان، چاند سورج، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں۔ تمہیں دو ہاتھ دیے ہیں، دو پیر دیے ہیں، دو آنکھیں دی ہیں، اور اللہ نے تمہیں چراغ ہدایت بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، زندگی دی، اور ہمیں چراغ ہدایت بھی عطا فرمایا۔ ایک عام انسان جو گاؤں میں رہتا ہے، دیہات میں رہتا ہے، بکری چراتا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہن اور دماغ عطا فرمایا ہے۔ پچھلے زمانوں کے اندر جب کمپیوٹر بنایا گیا تو وہ کمپیوٹر اتنا بڑا تھا کہ پورے ایک کمرے میں وہ کمپیوٹر آتا تھا۔ اب تو وہ چھوٹا ہو گیا، آپ چھوٹے چھوٹے کمپیوٹر دیکھتے ہیں، اسکرین ہے، نہ جانے کیا کیا ہے۔ لیکن جب کمپیوٹر تیار کیا گیا تو ایک کمرے کے اندر وہ آتا تھا، لیکن محققین نے یہ بات کہی کہ اگر انسانی دماغ کا کمپیوٹر بنایا جائے تو وہ نیو یارک سٹی سے بھی بڑا بنایا جائے گا، کہ جتنی میموری، جتنا بڑا تمہارے ذہن کے اندر جو کیپیسٹی رکھی گئی ہے وہ کتنی بڑی ہے۔ اور یہ دماغ صرف عالم کو نہیں دیا، صرف حافظ کو نہیں دیا، صرف سائنٹسٹ کو نہیں دیا، انجینئر کو نہیں دیا، بلکہ ایک انسان جو بکری چرا رہا ہے اس کو بھی یہ دولت اللہ نے عطا فرمائی ہوئی ہے، اس کو بھی یہ نعمت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اس کے پاس بھی دماغ ہے، ذہن ہے۔ انسان اپنے دماغ کے ذریعے سے ہی فیصلے لیتا ہے، چیزوں کو اچھا اور برا سمجھتا ہے، اس کے فائدے اور نقصان کی تمیز کرتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، کتنا بڑا فضل ہے اس کا کہ اس نے تمہیں ذہن دیا ہے، دماغ دیا ہے۔ اور اگر عقل ملی ہے تو پھر اس ذہن کا، اس دماغ کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اس دماغ سے غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، انسان کو غور کرنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم آسمان پر غور کیوں نہیں کرتے، تم زمین پر غور کیوں نہیں کرتے، تم اونٹ پر غور کیوں نہیں کرتے۔ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن کو غور کیوں نہیں کرتے ہو، دیکھتے کیوں نہیں ہو کہ ہم نے تمہیں مردے سے زندہ کیا ہے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، ہم نے تمہیں زندگی دی ہے، اور کتنا احسن تمہیں بنایا ہے، کتنا خوبصورت ہم نے تمہیں بنایا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت پر پیدا فرمایا۔ احسن، اس میں تفضیل ہے کہ ہم نے تمہیں سب سے اچھی صورت پر پیدا فرمایا، یعنی تمہارے جیسا خوبصورت یہ چاند بھی نہیں ہے، تمہاری جیسی خوبصورت کوئی دوسری مخلوق بھی نہیں ہے، ہم نے تمہیں اتنا خوبصورت بنایا۔ توجہ ہے، سن رہے ہیں بات کو؟ تمہیں ہم نے اتنا خوبصورت بنایا۔ آنکھیں دی ہیں، اگر اللہ چاہتا ان آنکھوں کو یہاں لگانے کے بجائے پیچھے لگا دیتا، لیکن اس نے آنکھوں کو اس کی جگہ پر لگایا ہے۔ ناک یہاں ہے، اللہ چاہتا ناک کو یہاں لگا دیتا،
تو नाक को एकदम उसकी जगह पर लगाया है, उसकी वजह क्या है? ये एहसास कर लो कि जो तुम खा रहे हो वो सड़ा गला बदबूदार और कोई गलीज चीज तो नहीं है, ताकि खाने से पहले तुम्हारी नाक उसका सिग्नल तुम्हारे दिमाग को भेज दे कि जो तुम खाने लगे हो वो ठीक ठाक है या कोई ऐसी खराब चीज है जो तुम्हारे पेट में जाकर तुम्हारी तबीयत पर असर अंदाज हो जाए। इसलिए अल्लाह ने मुंह के ऊपर नाक लगाई है। लेकिन इंसान जब अपने जहन का इस्तेमाल सही नहीं करता तो फिर वो गलीज से गलीज चीज़ें भी खाने से गुरेज नहीं करता। ये दौर ऐसा दौर है, अल्लाह अकबर कबीरा, लोग ग़िलाज़तें खाने में फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। लेकिन अर्ज़ ये करूँ कि अल्लाह ने ये एहतमाम फरमाया हमारे लिए जो है वो कितना, कि उसने हमें नाक अता फरमाई, हमें मुँह दिया है, और फिर जो लुक़मा हम खाते हैं उसको चबाने के लिए दांत दिए हैं कि उसे चबा करके अपने हलक के नीचे उतारो। अगर किसी का दांत टूट जाए फिर उसे पता चलता है कि ये दांत कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की, कितना बड़ा उसका फजल है, फिर वो परेशान होता है। किसी का कुव्वत ज़ायक़ा चला जाए फिर उसे समझ में आता है कि ये कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की जो हमसे छीन ली गई है, अभी समझ में नहीं आता। लेकिन किसी चीज़ का फुकदान, किसी चीज़ का नुकसान उसकी अहमियत को उजागर कर देता है, तब पता चलता है कि ये कितनी अहम चीज़ थी। ये बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इस पर गौर करें कि अल्लाह ने आपको कितना सरमाया, कितनी दौलत और कितनी नेमत अता फरमाई, कितना जहन अता फरमाया, दिमाग और अक्ल अता फरमाई है। इंसान और जानवर के अंदर फ़र्क करने के लिए तुम्हें अल्लाह ने अक्ल दी है कि अक्ल के ज़रिए से तुम ये समझ लो कि तुम्हें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, दुनिया में क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए अल्लाह ने तुम्हें अक्ल अता फरमाई। लेकिन उस अक्ल का इस्तेमाल अगर सारी ज़िंदगी न कर सके, उस अक्ल से अगर सही चीज़ों के बारे में गौर न कर सके, सोच न सके कि हम दुनिया में क्यों आए हैं, दुनिया में आने का मकसद क्या है, और फिर दुनिया से हमें क्यों पलटना है, तो अल्लाह अकबर कबीरा, फिर तुमने अक्ल का सही इस्तेमाल नहीं किया। अक्ल इसीलिए दी थी कि अक्ल होती तो खुदा से न बुराई लेते। ठीक है, तो आप अपनी अक्ल का इस्तेमाल सही करें कि अल्लाह ने हमें अक्ल क्यों अता फरमाई है। हम देखें और गौर करें, हम सब मुर्दा थे, फिर हमें जिंदगी दी गई है। फरमाया फाहियाकुम, फिर हम तुम्हें जिंदा करेंगे, फिर तुम्हें खड़ा करेंगे। कोई ये ना सोचे कि अब दुनिया में आ गए हैं इतनी नेमतें लेकर के जितना जी चाहे गुनाह करें, जितना जी चाहे खुराफात करें, नमाजें पढ़ें या ना पढ़ें, रोजे रखें या ना रखें, लोगों का माल गसब करें, लोगों के साथ धोखाधड़ी करें, फ्रॉड करें, लोगों को गालियां दें, इज्जतें उछालें, किसी को बदनाम करें, रुस्वा करें, किसी का माल खाएं, यतीमों को सताएं, तो ये ना सोचे कोई कि बस मर जाएंगे तो जान छूट जाएगी, आज सजा नहीं मिली, कल सजा नहीं मिली, अब मर जाएंगे काम खत्म हो जाएगा। फरमाया नहीं, फाहियाकुम, फिर हम तुम्हें जिंदगी देंगे, फिर तुम्हें खड़ा करेंगे और तुमसे सवाल करेंगे कि बताओ इस दुनिया के वक्त में क्या करते आए हो, क्या कुछ तुमने किया है, क्या तुमने अपनी जिंदगी के अंदर अमल किए हैं, क्या नेक काम किया है, क्या बुरा काम किया है, हम इसके बारे में तुमसे पूछेंगे। यही अकीदा आखिरत है। इस अकीदा आखिरत को मेरे आका हुजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात की रोशनी में अगर मैं यहाँ बयान करूंगा तो मैं समझता हूँ कि शायद मजमा मुतहम्मिल नहीं है, लेकिन फिर भी अकीदा आखिरत का एक पहलू मैं आपके सामने रखकर हुजूर गौसुल आज़म की तालीमात पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, अकीदा आखिरत क्या है? यही कि हमें मरने के बाद जिंदा होना है, फिर हिसाब व किताब होगा, जवाब देना है। ये अकीदा अगर आपका कमजोर हो जाए, इस अकीदे पर अगर आपकी तवज्जो ना हो, आप अपनी जिंदगी में कभी सोचे भी नहीं कि हाँ हमें मरने के बाद खड़े होना है, जवाब देना है, तो यकीनन आप अपनी जिंदगी में बेराह रवी का शिकार हो जाएंगे। यकीनन आपकी जिंदगी कभी भी जो है वो राह रास्त पर नहीं रह सकती, कभी भी उसके अंदर जो है वो एक खूबसूरती और हुस्न नहीं पैदा हो सकता। इसलिए कि जिसके पास अकीदा आखिरत ना हो, जिसे ये पता ना हो कि मुझे अमल करने के बाद हिसाब भी देना है, वो कभी राह रास्त पर नहीं रह सकता। एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है, अगर उसे इस बात का अंदाजा हो कि स्कूल में जो जी चाहे मैं शरारत करूं, लेकिन घर लौटूंगा तो मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि तुमने ये शरारत क्यों की है, तो वो कभी भी अपनी जिंदगी को जो है वो राह रास्त पर नहीं रखेगा।
اس کا جو جی چاہے گا وہ شرارت کرے گا، جو جی چاہے گا وہ خرافات کرے گا۔ اگر اسے اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ ہم سے کوئی پوچھ بھی سکتا ہے، کوئی پرسش بھی ہو سکتی ہے، تو اس کی زندگی کبھی سیدھے راستے پر نہیں چل سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ملک کے اندر اگر قانون کا ڈر نہ ہو، پرسش کا ڈر نہ ہو، تو امیر غریبوں کا گلا گھونٹ ڈالیں۔ اگر قانون کا خوف نہ ہو تو غریبوں سے زندگی کا حق چھین لیا جائے۔ قانون موجود ہے، اس کے باوجود بھی لوگ گناہوں سے دریغ نہیں کرتے، آگے بڑھ بڑھ کر کے گناہ کرتے ہیں، چاہے وہ اسمگلنگ کا کام ہو، چاہے وہ کرپشن کا کام ہو، چاہے وہ چوری کا، ڈکیتی کا، چاہے وہ لوگوں کو لوٹنے کا کام ہو۔ روز آپ دیکھیں گے پہلے زمانے میں ڈکیتیاں راہوں میں، راستوں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں ہوتی تھی، لیکن اب یہ وہ دور ہے کہ سرے عام بازار کے اندر بڑی بڑے شو روم لگا کر، بڑی بڑی کمپنیاں کھول کر، بڑے بڑے کاؤنٹر لگا کر، اور اللہ اکبر کبیرہ دن دہاڑے آپ کے موبائل پر ڈکیتیاں پڑ رہی ہیں، لوگ آپ کا سرمایہ لوٹ رہے ہیں۔ سرمایہ تو سرمایہ، اللہ اکبر کبیرہ، لوگ آپ سے آپ کی شرافت کا جوہر لوٹ رہے ہیں، آپ سے نجابت کا جوہر لوٹ رہے ہیں، عورتوں سے، بچیوں سے ان کی ردائے حیا چھینی جا رہی ہے۔ اس ڈکیتی سے بڑی اور کون سی ڈکیتی ہو سکتی ہے؟ اس چوری سے بڑی اور کون سی چوری ہو سکتی ہے کہ سرمایہ اور دولت تو لوٹنا ایک الگ بات ہے، لیکن دن دہاڑے کسی کی عزت کی چادر کھینچی جائے، دن دہاڑے کسی سے عصمت کی چادر کھینچ لی جائے، اس سے بڑی ڈکیتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ دن دہاڑے یہ کام ہو رہا ہے، دنیا بھر میں یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں، لیکن ملک کا قانون بہرحال موجود ہے۔ کسی انسان کو پتا ہے کہ اگر میں گناہ کروں گا، خرافات کروں گا، آج نہیں تو کل اگر مجھے محلے میں سزا نہ ملی، معاشرے میں سزا نہ ملی، تو کورٹ ایک ایسی چیز ہے جہاں مجھے سزا مل سکتی ہے، جہاں مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے، مجھے میرے لیے کوئی سزا منتخب کی جا سکتی ہے، متعین کی جا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے کرائم اور جرم کا ریشیو ابھی بھی بہت نیچے ہے، لیکن اگر قانون کا خوف ختم ہو جائے، قانون کا تصور ختم ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ سڑکوں پہ چلنا دوبھر ہو جائے گا، آپ دیکھیں گے کھیتوں میں کسانی کرنا دوبھر ہو جائے گا، اس لیے کہ کسی کے دل میں قانون کا خوف نہیں رہے گا۔ اس کے باوجود بھی اللہ اکبر کبیرہ، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں انصاف نہیں ملتا، کتنے ایسے لوگ ہیں جو حکومت میں بیٹھ کر ہی ظلم کے بازار گرم کرتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا کسی کا خون ناحق بہایا جائے، کسی کو بے وجہ جیل میں ڈالا جائے، کسی کو بے وجہ قید کر لیا جائے، یہ سب کرپٹ لوگوں کا کام ہے جو یہ کام آج کے دور میں بھی انجام دے رہے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے نظروں کے سامنے ہیں، لیکن اس انسان کے اندر، اس مظلوم کے اندر بھی یہ حوصلہ باقی ہے کہ ٹھیک ہے میں غریب ہوں، میں جو ہے وہ اس وقت میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے، کوئی سورس نہیں ہے، کوئی سفارش نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، میری کورٹ میں کوئی بات سننے والا نہیں، عدالت میں کوئی میری بات سننے والا نہیں، حکومت میں میری کوئی بات سننے والا نہیں، تو جن چاہے جتنا میرے اوپر ظلم کے بازار گرم کر لو، اس لیے کہ وہ ظلم کو سہنے کا حوصلہ کہاں سے لاتا ہے؟ حوصلہ وہاں سے لاتا ہے کہ دنیا کی عدالت میں مجھے انصاف ملے یا نہ ملے، لیکن داور محشر کی عدالت میں مجھے انصاف ضرور ملے گا، اس لیے کہ وہاں کوئی سورس اور سفارش نہیں ہوگی سوائے جس کو اللہ چاہے، وہاں کوئی پاور کسی کے پاس نہیں ہوگا سوائے جس کو اللہ چاہے، وہاں کوئی اللہ اکبر رشوت اور گھوس کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جتنا جی چاہے ظلم کر لو، لیکن یاد رکھنا کہ حاکم ہو کر اگر کوئی ظلم کرے اور جو ہے وہ اللہ اکبر پاور میں آ کر اگر کوئی ظلم کرے، تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پوچھا نہیں جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں اللہ اکبر میدان محشر میں اس کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ نہیں، خدا کی قسم بات ضمناً آ گئی ہے، میں عرض کر دیتا ہوں تسلی کے لیے تاکہ تمہارے دلوں میں تسلی رہے۔ مومنوں، مسلمانوں، یہ مقولہ مشہور ہے، اللہ اکبر، الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم، حکومتیں کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ وہ بہت دیر تک کھڑی، دنیا میں بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے نمرود، بڑے بڑے اللہ اکبر کبیرہ حامان جیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں نیست و نابود فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر، پتہ چلا ہر انسان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہاں انصاف ملے نہ ملے، لیکن داور محشر کی عدالت میں انصاف ضرور ملے گا۔ وہی اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں زندگی دی ہے، ہم تمہیں موت دیں گے، اور پھر ہم تمہیں کھڑا کر کے تم سے سوال و جواب کریں گے، تم سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے، تم اپنی زندگی میں کیا کرتے آئے ہو، تمہارا رد عمل کیا رہا ہے، دین کی طرف آئے ہو، دینی امور میں کوئی حصہ لیا ہے، ہم نے جو ناک آنکھ منہ کان تمہیں دیا تھا، اس سے تم نے کبھی میرا ذکر بھی کیا ہے، کبھی میرا نام بھی لیا ہے، کبھی کوئی ایک ایسا عمل بھی کیا
کیا ہے جو اپنے رب کو راضی کرنے والا ہو؟ اللہ اکبر، بیوی کی رضا کے لیے عمل کرتے رہے، باپ اور ماں کی رضا کے لیے عمل کرتے رہے، اچھا کام ہے، بھائیوں کی خوشی کے لیے عمل کرتے رہے، جو ہے وہ رشتہ داروں کی، سمدھیوں کی، سسرال کی خوشی کے لیے تم نے بہت سے عمل کیے ہیں، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر آج سوچو کہ کیا تم نے اللہ کی رضا کے لیے بھی کوئی عمل کیا ہے؟ اللہ کی خوشی کے لیے بھی کوئی کام کیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے، ابھی وقت باقی ہے، ابھی موقع باقی ہے، ابھی قیامت نہیں آئی ہے، ابھی وقت بچا ہوا ہے، ابھی کوئی عمل اللہ کے لیے کر لو، ابھی کوئی عمل اللہ کی رضا کے لیے کر لو، تاکہ جب اس کی عدالت قائم ہو، جب میدان محشر قائم ہو، تمہارے اعمال پیش کیے جائیں، تم کہہ سکو اے میرے مالک، میں کوئی زیادہ عمل تو نہ کر سکا، لیکن تو میرا مالک ہے، تو ہی میرا خالق ہے، میں نے یہ عمل فقط تیری رضا کے لیے کیے تھے، کسی رشتہ دار کے لیے نہیں، کسی پیر صاحب کے لیے نہیں، کسی عالم کے لیے، بیوی بچوں کے لیے نہیں، فقط تیری رضا کے لیے یہ عمل کیا تھا، اے میرے مالک اس عمل کو قبول فرما۔ اس لیے اپنی زندگی کا محاسبہ کرو، اللہ تمہیں مرنے کے بعد پھر اٹھائے گا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بس ہم مر گئے اور کام ختم ہو جائے گا تو غلطی پر ہو۔ ہمارا بنیادی عقیدے ہمارے تین ہیں، ایک عقیدہ توحید ہے، ایک عقیدہ رسالت ہے اور ایک عقیدہ آخرت ہے۔ کفار عقیدہ توحید اور رسالت کے منکر تو تھے، لیکن اس طرح سے منکر نہیں تھے، یعنی بالکل وہ اس بات کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ رسولوں کو بھی مانتے تھے کہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر وہ مانتے تھے کہ وہ رسول تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے کہ وہ رسول تھے، لیکن وہ حضور کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ لیکن وہ عقیدہ رسالت کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، عقیدہ وحدانیت کو، عقیدہ توحید کو جانتے تھے، لیکن کفار جس چیز کا سب سے ڈٹ کر انکار کرتے تھے وہ کیا تھا؟ عقیدہ آخرت تھا۔ توجہ سے ہے آپ کی یا نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کس بات کا انکار کرتے تھے؟ مر کے زندہ ہونے کا انکار، کہ مرنے کے بعد کوئی کیسے زندہ ہوگا، مرنے کے بعد کوئی کیوں زندہ ہوگا؟ اب جو مر کر کے جس کی ہڈی اور جس کا گوشت زمین کے کیڑوں نے کھا لیا، جس کی ہڈی زمین کی خوراک بن گئی، پھر وہ کیسے زندہ ہوگا؟ پھر اسے کیسے کھڑا کیا جائے گا؟ اللہ فرماتا کیف تکفرون باللہ، تم اپنے رب کا انکار کیوں کرتے ہو؟ کنتم امواتا، تم سب پہلے بھی مردہ تھے، جب تم کو اس نے پہلی مرتبہ پیدا کر دیا ہے تو اسے دوسری مرتبہ پیدا کرنے میں کیا دشواری ہے؟ جب اس نے تم کو ماں کے پیٹ سے زندہ نکال لیا ہے تو زمین کے پیٹ سے زندہ نکالنے میں کیا دشواری ہے؟ جس طرح اس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اسی طرح وہ تمہیں دوسری مرتبہ زندہ کر کے کھڑا کرے گا۔ اور تم سے سوال و جواب، لیکن اللہ اکبر، ان کو یہ عقیدہ راس نہیں آتا تھا اور وہ اس کو نہیں مانتے تھے، اور یہی حال اللہ معاف کرے لیکن ہم اس امت مسلمہ میں آج دیکھ رہے ہیں کہ اعتقادی طور پر تو نہیں لیکن عملی طور پر لوگ آخرت کے منکر گویا کہ ہو گئے ہیں، اس لیے کہ ان کے عمل سے ایسا لگتا ہے، چال ڈھال سے ایسا لگتا ہے کہ یہی ساری دنیا ان کے لیے یہی دنیا ہے، اس کے بعد کوئی دنیا ہی نہیں ہے، یعنی جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا میں کر لو، جتنا سرمایہ اکٹھا کرنے کی ہوڑ اس دور میں لگی ہوئی ہے، عزتیں اکٹھا کرنے کی ہوڑ اللہ اکبر اس دور میں لگی ہوئی ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانا، لوگوں کو چھلنا، لوگوں کو جو ہے وہ پریشان کرنا، عزتوں کے جنازہ نکالنا، یہ جو طریقہ ہمارے معاشرے میں بن گیا ہے، اعتقاداً تو نہیں لیکن عملاً ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس بندے کو مر کے دوبارہ حساب ہی نہیں دینا ہے، جیسے اس بندے کو مر کر دوبارہ کھڑے ہی نہیں ہونا ہے، جبکہ کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، اگر عقیدہ آخرت رکھتا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے جو بھی زیادتی میں کروں گا پھر مجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے حساب دینا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا کہ یہ عمل کیوں کیا ہے، یہ کام کیوں کیا، اس وقت میں کیا جواب دوں گا۔ لیکن عملاً ایسا لگتا ہے کہ آپ اس عقیدے کے منکر ہوتے جا رہے ہیں۔ آخرت کو یاد کریے، آخرت پر توجہ کیجئے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد ہم سے کیا سوال کیا جائے گا، ہم سے کیا پوچھا جائے گا، ہم سے کیا کیا پرسش ہوگی اور ہم اس کا جواب کیا دے سکیں گے۔ ساری زندگی اگر نماز نہیں پڑھا، 40 سال کا ٹائم دیا اللہ نے، 50 سال کا ٹائم دیا، 60 سال کا ٹائم دیا، اور آپ جو ہے وہ سب کچھ اپنی زندگی میں سیکھ گئے، لیکن نماز کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں مل سکا، تو اللہ نہیں پوچھے گا کہ اے میرے بندے میں نے تجھے 80 سال کا ٹائم دیا تھا، میں نے تجھے 60 سال کا ٹائم دیا تھا، تو دن میں 5 مرتبہ مجھے ٹائم نہ دے سکا، تیرے پاس بچوں کے لیے ٹائم تھا، تیرے پاس بیوی کے لیے ٹائم تھا، تیرے پاس رشتہ داروں کے لیے ٹائم تھا، جلسوں کے لیے ٹائم تھا، پیر صاحب کے لیے ٹائم تھا،
لیکن نماز کے لیے ٹائم نہ نکال سکا، نماز کے لیے وقت نہ نکال سکا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ پھر اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ جو بندہ ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ حضور کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ ایک وقت کی نماز جو جان بوجھ کر چھوڑے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اور ہفتے میں 35 مرتبہ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا جا رہا ہے، دن میں 5 مرتبہ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا جا رہا ہے، سال میں سینکڑوں مرتبہ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا جا رہا ہے۔ بیوی کا بھی نام، بچوں کا بھی نام، ماں کا بھی نام، باپ کا بھی نام، بہن کا بھی نام۔ پھر بتاؤ اس انسان کو خوشی کیسے مل سکتی ہے؟ وہ پرسکون کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ جو ہے وہ اضطراب کی کیفیت میں نہیں رہے گا تو پھر کون سی کیفیت میں رہے گا؟ لوگ آ کر شکایت کرتے ہیں حضرت سکون نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، پیسہ بہت کمایا ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن خوشی نہیں ملتی، سکون نہیں ملتا، دل میں ایک اضطراب ہے، ایک بے قراری ہے۔ نوجوانوں اور بوڑھوں میں تم سب سے کہتا ہوں، تم میں سے کسی کا نام اگر پولیس کے رجسٹر میں آ جائے تو تمہیں سکون نہیں ملتا، کرائم برانچ والوں کے رجسٹر میں آ جائے تو تمہیں سکون نہیں ملتا۔ کوئی آ کر بتا دے تیرا نام فلاں شخص نے تھانے میں لکھوا دیا ہے، بتاؤ رات میں نیند آئے گی؟ کھانا اچھا لگے گا؟ پینا اچھا لگے گا؟ کیونکہ سکون غائب ہو جائے گا، اس لیے کہ قانون کی پکڑ میں آ گیا ہو۔ دن میں جب نماز چھوڑتے ہو تمہارا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جاتا ہے، تمہاری زندگی میں سکون کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری زندگی میں خوشی کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہاری زندگی میں راحت کیسے ہو سکتی ہے؟ راحت اس کی زندگی میں ہوتی ہے وہ جو جہنم سے جتنا دور ہوتا جائے گا اس کی زندگی میں راحت اور خوشیاں اتنی بڑھتی جائیں گی، جو جہنم کے جتنا قریب ہوتا جائے گا اس کا سکون اور خوشیاں غارت ہوتی جائیں گی۔ اس لیے نماز پڑھو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شہزادہ حضور نہال ملت۔ آخرت کی تیاری کرو، خیال کرو کہ تمہیں آخرت میں کیا ملنا ہے۔ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کا سوال اللہ تم سے کرے گا۔ قرآن مقدس میں ارشاد ہوا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ اکبر، کتنی نعمتیں ہیں۔ یہ جو اعضائے بدنیہ ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ آنکھ کے بارے میں براہ راست قرآن پاک میں آیت موجود ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ اکبر، کانوں سے سوال ہوگا، آنکھوں سے سوال ہوگا، تمہارے دلوں سے سوال ہوگا کہ اپنے دل میں کون سے خدشات پالتے رہے ہو، اپنے دل میں کیا کیا چیزیں رکھتے چلے آئے ہو، اس کے بارے میں بھی اللہ تم سے سوال کرے گا۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو اور خوف کرو اس رب کا، تمہیں پلٹ کر کے جانا ہے اس رب کی طرف، پلٹ کر جانا ہے اس رب کی طرف، اور وہ تم سے سوال کرے گا بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں۔ اللہ تم سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی بیویوں پر کوئی تبلیغ کی تھی یا نہیں کی تھی، تم نے اپنے بچوں کو نیک بنانے کی کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی۔ قرآن پکار کر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنی جانوں کو بھی اور اپنے بیوی بچوں، اپنے گھر والوں کی جانوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن کون ہے؟ انسان بھی ہے اور پتھر بھی ہے۔ اللہ اکبر، تم نے اس جہنم سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کے لیے کتنی تیاریاں کی، کتنا بچانا چاہتے ہو۔ آج کنڈیشن یہ ہے کہ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے بچے شراب پی کر نالیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ اللہ اکبر کبیرہ، ان کی راتیں نظروں کی آلودگی سے بھری پڑی ہیں، ان کے خیالات اور جذبات آلودگی سے جو ہے وہ تار تار ہو گئے ہیں۔ لیکن بڑوں کو اس بات کی فکر نہیں، بڑوں کو اس بات کا خیال نہیں، اس بات کا اندازہ نہیں کہ آنے والی نسلیں آگے کیا گل کھلائیں گی۔ قرب قیامت میں میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک دور ایسا آئے گا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ لونڈیاں اپنے مالکوں کو جنم دیں گی۔ کنڈیشن یہ ہو جائے گی، اس کا مطلب کیا ہے؟ صحابی نے عرض کی حضور لونڈیاں اپنے مالکن کو جنیں گی، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، ماں باپ بچوں کے مالک ہوتے ہیں لیکن بچے ماں باپ کے مالک بن جائیں گے۔ بچے یہ کہیں گے کہ میں جیسا کہتا ہوں ویسا ابا آپ کیجئے، میں جیسا کہتی ہوں اماں آپ ویسا کیجئے، اور ماں باپ جو ہے وہ ان کے ہاتھ کی کٹپٹلی بن کر رہ جائیں گے۔ کیا یہ دور آپ نہیں دیکھ رہے؟ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ یہ دور ایسا دور ہے کہ ابا خاموش کھڑا ہے لیکن بیٹا آگے بڑھ کر گھر کا فیصلہ کر رہا ہے، گھر میں حکم نافذ کر رہا ہے۔ باپ کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے، باپ کچھ جاننے والا ہی نہیں ہے۔ بیٹا کہتا ہے آپ کے پاس کیا دماغ ہے، آپ کے پاس کیا عقل ہے، ہم نے دنیا دیکھی ہے، ہم جانتے ہیں دنیا کا ماحول کیا ہے، اس لیے اے ابا آپ خاموش رہیے، ہم فیصلہ کریں گے۔ یہ
اوپر پابندی, اس کے پیسہ خرچ کرنے پر پابندی, اس کے رشتہ داروں میں جانے آنے پر پابندی. اگر کوئی اولاد لگا رہی ہے اس کا مطلب یہ قیامت کے نشانیاں ہیں. اگر باپ نے بیٹے کی تربیت دین کے پیرائی میں کی ہوتی, اگر باپ نمازی ہوا ہوتا, اگر باپ اپنے رب کا وفادار ہوتا, اگر ماں اپنے رسول کی وفادار ہوتی, تو آج اس کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اس لیے کہ جو قومیں اپنے رب رسول کی وفادار نہیں ہوتی ان کی اولاد ان کی کبھی وفادار نہیں ہوتی. اس لیے اب بھی وقت ہے, اپنے رب سے وفا کرو, بے وفائی نہ کرو. اپنے رب کو راضی کرو, اسے ناراض نہ کرو. اپنی قبر کی تیاری کرو اور مکان کی تیاری نہ کرو. مکان بنانا, گھر بنانا, بلڈنگیں بنانا کوئی برا عمل نہیں ہے, لیکن اس بات کا کانسیپٹ دماغ میں موجود ہونا چاہیے کہ اس مکان میں کتنے دن رہوں گا, 2 دن, 4 دن, 10 دن, 10, 20 سال, 25 سال, لیکن اس کے بعد تمہیں نکال کر تمہارے ہاتھ کی انگوٹھیاں بھی چھین لی جائیں گی, تمہارے بدن کے کپڑے بھی نوچ لیے جائیں گے. اور اللہ اکبر کبیرہ, جن رشتہ داروں پر اتراتے ہو, جن کے لیے جان دیتے ہو, رشتہ داری بنانا اچھی بات ہے, رشتوں کو توڑنے والے ہم نہیں, لیکن رشتہ داروں کے چکر میں نماز چھوڑنے والا, رشتہ داروں کے چکر میں روزے قضا کرنے والا, رشتہ داروں کی وجہ سے اللہ اکبر کبیرہ بے حیائی اور بے غیرتی کا بازار گرم کرنے والا, رشتہ داری کی وجہ سے دین کو پس پش ڈالنے والا, اس سے یہ خطاب ہے. جس رشتہ دار پر اتراتے ہو وہ تمہیں قبر میں چھوڑ کر 2 منٹ بیٹھنے کے روادار بھی نہیں ہوں گے. کتنے لوگ ہیں جو قبروں میں مٹی ڈالتے ہیں, زیادہ تر لوگ نماز جنازہ پڑھ کر بھاگ آتے ہیں, کچھ تو جنازہ بھی نہیں پڑھتے, بعد میں شکل دکھانے چلے آتے ہیں, کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو قبر پر کھڑے رہنا اتنا دشوار ہے کہ 2, 4, 10 منٹ بھی کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے. ان رشتہ داروں کے لیے دین کو پیچھے ڈال رہے ہو, ان بچوں کے لیے دین کو پیچھے ڈال رہے ہو. نہ تمہارا باپ تمہاری قبر میں جائے گا, نہ تمہاری ماں تمہاری قبر میں جائے گی, نہ تمہاری اولاد تمہاری قبر میں جائے گی. کس کے بھروسے پر قبر میں اترو گے؟ کون سی وہ چیز ہے؟ دین, دین, ایمان, ایمان, یہی ایک چیز ہے جو تمہارے ساتھ دنیا میں بھی ہے, یہی وہ ہے جو تمہارے ساتھ قبر میں جائے گا, اور یہی وہ چیز ہے کہ اللہ نہ کرے اگر جہنم میں بھی جانا پڑا کوئی ساتھ نہیں جائے گا, لیکن یہ دین ساتھ جائے گا. اس لیے کہ اگر یہ نہیں جائے گا تو تمہیں واپس نکال کر کون لائے گا؟ یہی وہ دین ہے کہ جہنم میں بھی جانا پڑا تو جائے گا, لیکن تمہیں کھینچ کر باہر نکال کر واپس لائے گا. اس لیے اس دین کی اہمیت کو سمجھو, اس دین کی اہمیت کو سمجھو. جلسے روز سنتے ہو, روز گفتگو سنتے ہو, اللہ اکبر, غوث آدم کی محفل ہے, اگر آخرت کو نہ یاد کیا جائے تو پھر کس کو یاد کیا جائے گا؟ یاد کرو, سوچو کہ وہ دن کیسا زبردست دن ہوگا, کیسا زبردست دن ہوگا جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ابھی سورج کا منہ الٹا ہے, ابھی سورج کا منہ الٹا ہے, قرب قیامت میں اللہ اکبر کبیرہ سورج کا منہ پلٹ جائے گا میدان محشر میں, اس کا منہ سیدھا ہو جائے گا, اس کے الٹے منہ میں اتنی گرمی ہے. جب یہ ابھی بہت دور ہے پھر بہت قریب چلا آئے گا, زمین سے قوت جاذبہ کھینچ لی جائے گی, ابھی زمین میں قوت کشش ہے, پھر زمین تانبے کی ہو جائے گی, لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے, کوئی گھٹنے تک, کوئی کمر تک, کوئی ناف تک, کوئی کندھے تک, کوئی اس میں غوطہ کھا رہا ہوگا. وہ پسینے کا عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر, ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے کہ وہ پسینہ اتنا بدبودار اور اتنا گرم ہوگا, وہ کہتے ہیں کہ اگر اس پسینے کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے تو انسان ہے, جانوروں کے دماغ بھی اس کی بدبو سے پھٹ جائیں. اللہ اکبر کبیرہ, اس پسینے میں انسان ڈوبا ہوا ہوگا, اس کی کنڈیشن یہ ہوگی, ہر کوئی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا. اللہ اکبر, اس کیفیت میں, اس دور میں, اس وقت تمہارا نام اعمال پیش کیا جائے گا, جو کچھ کرتوت دنیا میں کرتے آئے ہو سب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی کی ہے یا گناہ کیا ہے وہ کھول کر کے سامنے رکھ دی جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ, یہ قرآن خود اللہ کی بارگاہ میں شہادت دے گا. اللہ اکبر, لوگ پکار کر کہیں گے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس کتاب کو کیا ہوا, اس نے چھوٹی بڑی کوئی چیز نہ چھوڑی, ہر چیز کھول کر کے سامنے رکھ دی. ہاتھ گواہی دے گا, پیر گواہی دے گا, جس سر کو سجدوں سے پھیرتے رہتے ہو اللہ اکبر یہ سر گواہی دے گا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ اللہ اکبر نہا کر, غسل کر کے, تر و تازہ ہو کر, خوبصورت بن کر سڑکوں پہ ٹہلتا رہا, بائک پر گھومتا رہا, رشتہ داروں کے یہاں جاتا رہا, لیکن اسے کبھی توفیق نہ ہوئی اے میرے رب کہ یہ تیری بارگاہ میں جھک جائے. کبھی اسے توفیق نہ ہوئی کہ تجھے سجدہ کرے. تمہیں اتنی نعمتیں اس کو دی تھی, کیسا احسان فراموش تھا یہ بندہ, کیسا بے وفا تھا یہ بندہ جو پیدا ہونے کے بعد تیری نعمتوں کو بھول گیا. تو نے کہا تھا کہ اے انسان میں نے زمین اور آسمان تیرے لیے بنائے ہیں,
اللہ اکبر کبیرہ، اس وقت تمہیں اس بات کا خیال ہوگا، ہائے کاش مجھے دنیا میں جانے کا پھر سے موقع مل جائے، کاش پھر سے جانے کا موقع مل جائے کہ میں چند سجدے رب کی بارگاہ میں کر لوں، لیکن پھر وہ موقع تمہیں میسر نہیں آئے گا۔ ابھی تمہارے پاس وقت ہے، ابھی تمہارے پاس مہلت ہے۔ قرب قیامت میں، قیامت سے 40 سال پہلے سورج مغرب میں ڈوب کر واپس سے پھر عصر کے مقام پر آ جائے گا، اللہ اکبر کبیرہ، اس وقت توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی توبہ کرے گا بھی تو توبہ قبول نہیں ہوگی، لاکھ کوئی توبہ کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی کوئی توبہ کر لے، ابھی بے نمازی ہے اللہ سے معافی مانگ لے، ابھی کوئی زانی ہے اللہ سے معافی مانگ لے، ابھی کوئی شرابی ہے، بے راہ روی کا شکار ہے، اللہ سے معافی مانگ لے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ اگر اللہ اکبر مرنے سے 1 سال پہلے بھی توبہ کر لے اللہ قبول فرما لے گا، مرنے سے 1 مہینہ پہلے بھی توبہ کرے اللہ قبول فرما لے گا، مرنے سے 1 ہفتہ پہلے بھی توبہ کرے اللہ قبول فرما لے گا، 1 لمحہ پہلے بھی توبہ کر لے اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ توبہ کرنے والے کو اللہ کتنا پسند فرماتا ہے۔ میرے آقا حضور غوث الاعظم کی تعلیمات میں یہ بات ہم نے پڑھی، بلکہ یہ حدیث سے مبارکہ ہے۔ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ تشریف فرماتے، حضور نے ایک مثال کے ذریعے سے جس کی توبہ قبول ہوتی ہے اس توبہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ایک شخص جنگل میں، صحرا میں، ریگستان کے علاقے میں ایک اونٹ کے ساتھ اس پر اپنا توشہ رکھ کر، اپنا ساز و سامان رکھ کر جا رہا ہے، اور جاتے جاتے ایک درخت کے نیچے اس نے آرام کرنے، سستانے کے لیے تھوڑی دیر قیام کیا، اور اس نے اونٹ کو باندھ دیا اور پیڑ کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنے لگا۔ اتنے میں اس کی آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اونٹ موجود نہیں ہے، اس کا ساز و سامان بھی موجود نہیں ہے۔ اب یہاں کا سفر اور صحرا کے سفر میں بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ اکبر، اگر صحرا میں کسی کا اونٹ کھو جائے، اس کا ساز و سامان بھی چلا جائے، جہاں میلوں میل تک، سینکڑوں میل تک نہ کوئی انسانی نہ حیوانی آبادی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے سامنے کیا ہے؟ موت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ اب سامنے موت ہے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، کیا کیا جائے گا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، وہ پریشان ہو گیا، دائیں بائیں دوڑ بھاگ کر دیکھا، لیکن اس کا اونٹ کہیں نہیں مل سکا، تھک ہار کر روتے ہوئے، زندگی سے مایوس ہو کر اسی پیڑ کے درخت کے سائے میں آ کر بیٹھ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا کہ اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے، زندگی کا چراغ بجھنے والا ہے، اب ساز و سامان بھی نہیں، سواری بھی نہیں، جا کیسے سکتا ہوں، کیسے پلٹ سکتا ہوں، اس لیے موت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، موت کا انتظار کرنے لگا۔ حضور ارشاد فرمایا کہ جب اس کی آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کا اونٹ ماں ساز و سامان کے سامنے کھڑا ہے۔ اب اس نے جب دیکھا تو وہ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ اس نے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، اے میرے مالک، اے میرے رب، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اس کی زبان سے جملہ الٹا نکل گیا، کہنا یہ چاہتا تھا کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن اللہ اکبر، خوشی کے اس موسم میں، خوشی کے اس لمحے میں اس کو خیال نہ رہا، اور انتہائی خوشی کے عالم میں اس نے ایسا جملہ کہا کہ اے میرے رب، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، معاذ اللہ، اس نے یہ جملہ کہہ دیا۔ حضور فرمایا کہ بتاؤ صحابہ، اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی ہے، وہ کتنا خوش ہوا ہے کہ مرتے ہوئے کو اس کا سامان سامنے مل گیا، اس کا اونٹ سامنے مل گیا، اس کی زندگی سامنے مل گئی۔ تم میں سے کوئی بتا سکتا ہے اسے کتنی خوشی ہوئی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے بہت خوشی ہوئی ہے، بہت خوشی ہوئی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس سے بھی زیادہ خوشی میرے رب کو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بھٹکا ہوا بندہ رب کی چوکھٹ پہ توبہ کرتا ہے، پلٹ آتا ہے، میرا رب اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اگر کوئی بھٹکا ہوا بندہ پلٹ آئے۔ وہ قرآن میں پکار کر کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے غافل کر دیا، کس چیز نے تجھے بھٹکا دیا، کس چیز نے تجھے بہکا دیا ہے؟ پلٹ آ اپنے رب کی طرف، لوٹ آ اپنے رب کی طرف، واپس آ جا، اس کی رحمتوں کے دروازے کھلیں، اس کی رحمت کا نعرہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت آواز دے رہی ہے، بلا رہی ہے تمہیں۔ اب
ابھی تمہارے پاس وقت ہے، پلٹ آؤ، لوٹ آؤ، نیکیوں کی طرف آؤ، اپنی زندگی کو راہ راست پر لاؤ۔ یہ جو دل میں بغض، حسد، کینہ، جلن اور دنیا بھر کا فطور پالا ہوا ہے، اس کو نکال کر پھینک دو۔ موت تمہارے قریب ہے، موت بالکل قریب ہے، اور قیامت بھی بہت دور نہیں۔ قیامت کی کتنی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں سال مہینوں کی طرح ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں کی طرح ہو جائیں گے، ہفتے دنوں کی طرح ہو جائیں گے، اور ایک دن ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی آگ کا لشکارہ لپکے اور بجھ جائے۔ ایسے دن ہو جائیں۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ یہ کنڈیشن اس وقت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ سال کا پتہ نہیں چلتا۔ ابھی رمضان گیا، ربیع الاول آیا، ربیع الاول بھی گزر گیا، یہ 11ویں شریف کا مہینہ جا رہا ہے، سامنے رمضان کھڑا ہے۔ اللہ ہم سب کو رمضان تک پہنچائے۔ لیکن عرض کرتا ہوں ہفتوں کی خبر نہیں، جمعہ جاتا ہے جمعہ چلا آتا ہے، اتوار جاتا ہے اتوار چلا آتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کب ہفتہ گزر گیا۔ لوگ کہتے ہیں دن میں برکت نہیں، نہ سرمائے میں برکت ہے، نہ وقت میں برکت ہے، نہ دن میں برکت ہے، نہ سال میں برکت ہے، نہ گھر میں برکت ہے، نہ بچوں میں برکت ہے۔ یہ بے برکتی کیوں ہو رہی ہے؟ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ ایک تو قیامت قریب ہو رہی ہے، دوسرا ہمارا عمل اتنا بےہودہ ہوتا چلا جا رہا ہے جس کی بنیاد پر ہم بے برکتی کا شکار ہیں۔ اگر آپ گاؤں کے رہنے والے ہیں، آپ کسی کسانی علاقے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے پاس یہ عذر شرعی نہیں ہے کہ اللہ سے آپ کہیں گے کہ ہم کو کچھ نہیں پتا تھا، ہم کچھ نہیں جانتے تھے، اس لیے ہم نے جو ہے وہ کچھ نہیں کیا۔ نہیں نہیں، چچا لوگ جتنے بیٹھے سفید داڑھی والے، میں ان کا حیا کرتا ہوں، اور ان کے لیے جو گفتگو ہے، جوانوں کے لیے بھی یہ بات کرتا ہوں۔ اللہ آپ سے پوچھے گا، یہ نہیں آپ کہہ سکیں گے کہ ہم کچھ نہیں جانتے تھے، وہ آپ سے پوچھے گا تو نے ہل چلانا سیکھ لیا؟ چراغ ہدایت تو میں نے تجھے دے کر کے بھیجا تھا۔ کیا قرآن کا ارشاد نہیں پڑھا؟ اللہ اکبر، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ کیا میں نے تجھے ہدایت کی دونوں گھاٹیاں نہ دکھائیں کہ شر کیا ہے خیر کیا ہے؟ ہر بندہ جانتا ہے، کوئی عالم اس تک پہنچے یا نہ پہنچے، کوئی خطیب پہنچے یا نہ پہنچے، کوئی تقریر کرنے والا پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن یہ دل یہ سب سے بڑا مفتی ہے۔ حضور سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جہاں ہمیں صحیح اور غلط کا فیصلہ ہم نہ کر سکیں، کوئی بتانے والا نہ ہو، ہم کیا کریں؟ حضور نے ارشاد فرمایا استفتِ لقلبہ، اپنے قلب سے پوچھو، وہ تمہیں کبھی غلط فتویٰ نہیں دے گا، ہمیشہ صحیح فتویٰ دے گا۔ خیر اور شر کی تمیز سب کو پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ یہ بہانہ تم ہمارے سامنے تو بنا سکتے ہو، مسجد کے امام کے سامنے تو بنا سکتے ہو، اللہ اکبر اپنے دل کو بیوقوف تو بنا سکتے ہو، دراصل خود کو بیوقوف بنا رہے ہو، خود کے سامنے یہ بہانہ بنا سکتے ہو کہ ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن خیر اور شر کی ہدایت اللہ نے تمہیں پہلے سے عطا فرمائی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ خیر کیا ہے شر کیا ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ اگر شادی میں ناچیں گے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بری بات ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ اگر بھتیجے کا، بیٹوں کا، بھائیوں کا مال کھائیں گے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بری بات ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ اگر رشوت لیں گے، گھوس لیں گے، یہ اچھی بات نہیں ہے، بری بات ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ 5 وقت کی نماز چھوڑیں گے، مسلمانوں کو پتہ ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نماز پہ نماز چھوٹے جا رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی دین سے بے رغبتی کا جو برتاؤ تمہارا ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنے سنگ دل نہ بنو، اتنے سنگ دل نہ بنو، اتنے بے وفا نہ بنو۔ اللہ نے تمہیں محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے، لیکن تم اتنی بے وفائی کے مرحلوں سے گزرو گے تو چہرہ کیا دکھاؤ گے، رب کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اس لیے مسلمانوں ابھی وقت ہے تمہارے پاس، ابھی وقت ہے، پلٹ آؤ۔ یہ جو دن رات موبائل میں گندی فلمیں دیکھتے ہیں، اے نوجوانوں، یہ جو دن رات تم اللہ اکبر عملاً دین کا مذاق اڑاتے ہو، کنڈیشن یہ ہے نوجوانوں کی کہ سارے لوگوں کی چیزیں اچھی لگتی ہیں لیکن دین کی چیزیں انہیں اچھی نہیں لگتی، دین کی باتیں اچھی نہیں لگتی، دین کا پہناوا اچھا نہیں لگتا، چہرے پہ داڑھی اچھی نہیں لگتی، مسجد کے مینارے اچھے نہیں لگتے، اذان کی صدا اچھی نہیں لگتی، موبائل دیکھتے ہوئے ناچنے والوں کی ناچ اچھے لگتے ہیں، ناچنے والیوں کے گانے اچھے لگتے ہیں، لیکن اگر اس پہ کوئی تقریر کا چیپٹر آ جائے وہ اچھا نہیں لگتا۔ نوجوانوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بات سننا، اتنے بے وفا نہ بنو، اتنے سنگ دل نہ بنو۔ اللہ اکبر کبیرہ، تمہاری کنڈیشن تو یہ ہے، دن بھر نوجوان گلیوں میں، سڑکوں میں ناپاک ٹہلتے ہیں۔ وہ امت جس کو پاکی کا درس اس طرح دیا گیا اور اتنی آسانی دی گئی، پچھلی امتوں میں اگر کسی کا کپڑا ناپاک ہو جائے تو دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، اس کو کاٹنا پڑتا تھا، کپڑا کاٹ کر پھینکنا پڑتا تھا،
لیکن اللہ نے تمہیں وہ شریعت دی ہے کہ تمہیں کپڑا کاٹ کر نہیں پھینکنا. کپڑا ناپاک ہو گیا اسے دھو لو وہ پاک ہو جائے گا. لیکن اللہ اکبر پیشاب کے چھینٹوں سے تم نہیں بچتے. جینس کا پینٹ پہن کر یہ نوجوان سارے محلے کی گندگی اپنے پینٹ میں اکٹھا کرتے ہیں. ان کی کنڈیشن تو یہ ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ اگر انہیں کبھی مسجد میں جانا پڑ جائے تو مسجد کی قالین کو ناپاک کر دیں. کیا یہ دین کا طریقہ ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ اللہ اکبر یہ کنڈیشن ہے تمہاری. ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو کیا یہی انداز مسلمانی ہے؟ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے. تم کو اجداد سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ساری زندگی اگر کسی نوجوان نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا, قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا ہے, سارے دن موبائل پکڑنے والوں, کیا قرآن تم سے پکار نہیں رہا ہے کہ میں اللہ کی کتاب ہوں, اللہ نے تیرے لیے مجھے بھیجا ہے, کبھی مجھے بھی تھام دے, کبھی مجھے بھی پکڑ لے, کبھی میرا بھی چہرہ دے, کبھی میری بھی آیتوں کی تلاوت کر, کبھی مجھے بھی پڑھنا سیکھ لے. تو نے فیس بک چلانا سیکھ لیا ہے, تو نے انسٹاگرام چلانا سیکھ لیا ہے, تو نے واٹس ایپ چلانا سیکھ لیا ہے, کبھی مجھے بھی پڑھنا سیکھ لے, کبھی کسی حافظ سے میری بھی تلاوت سیکھ لے. کچھ نہیں سیکھ سکتا تو کم سے کم سورہ فاتحہ تو سیکھ لے, سورہ علم نشرہ تو سیکھ لے, سورہ کافرون تو سیکھ لے, سورہ اخلاص تو سیکھ لے تاکہ تیری نماز مکمل ہو سکے. لیکن التحیات بھی تم نے نہیں سیکھی, دعائے قنوت بھی تم نے نہیں سیکھی. کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ جن سے پوچھو کہ اگر تم کبھی سجدے میں گر جاؤ تو سجدے میں کون سی تسبیح پڑھنی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. وہ نوجوان کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ سجدے میں کیا تسبیح پڑھنی ہے. اللہ اکبر. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جس کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے وہ سجدے کی تسبیح بھی نہ یاد کر سکا. اللہ اکبر. تو پھر اس نے کیا کیا ہے؟ اس سے بڑی بے وفائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھو لنگر کرنا, گیارہویں کرنا, ٹینٹ لگانا, پنڈال لگانا, سید صاحب کو بلانا, شورا کو بلانا, مستحسن کام ہے, اچھا کام ہے, اس پر ثواب مرتب ہوتا ہے. لیکن اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا. ساری زندگی بھی اگر تم نے تقریر نہیں کرائی اپنے گھر میں سوال نہیں ہوگا. لیکن جو بے راہ روی تم کر رہے ہو اس کے بارے میں تم سے سوال ضرور ہوگا, تم سے پوچھا ضرور جائے گا. اس وقت تمہاری کنڈیشن کیا ہوگی, اس وقت تمہارا عالم کیا ہوگا, کیا جواب دو گے اپنے رب کی بارگاہ میں جس وقت صدا آ رہی ہوگی یا ایھا المجرمون. آج مجرموں کی صفیں الگ لگائی جائیں. مستی کرنے والوں, ساری زندگی مسجدوں کی آذان پر کان نہ دھرنے والوں, اس وقت یہ صدا تم کو بڑی تکلیف دے گی. اس وقت کلپ کلپ کر رو گے کہ یا اللہ کاش موقع مل جائے کہ پھر سے ہم تیری عبادت کر لیں. لیکن پھر دوبارہ موقع نہیں ملے. اس لیے پلٹ آؤ, اس لیے پلٹ آؤ, اپنے رب کی طرف آؤ. تمہاری کنڈیشن یہ ہے کہ دن دن پر تم ناپاک ٹہلتے ہو. بتاؤ, سوچو, غور کرو. مسلمان ہو کر اسے پاکی کا طریقہ نہیں معلوم, اسے معلوم نہیں ہمیں کپڑے کیسے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں جنبی رہتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ لوگ لے کر بچوں کو آتے ہیں کہ حضرت بچے کو دم کریے, یہ روتا ہے, رات میں بلکتا ہے. میں کہتا ہوں پاکی کا انتظام کر, طہارت کا انتظام کر. جس گھر میں رحمت کے فرشتے آئیں گے شیطان خود بخود بھاگ جائے گا. یہ بچے کیوں روتے ہیں؟ ہم نے پڑھا ہے حدیث مبارکہ میں کہ شیطان بچوں کو چیٹی کاٹتا ہے. یہ کہتے ہیں میری بیوی پر, بہن پر شیطان آتا ہے, اس کو رات میں خواب آتا ہے, وہ چیختی ہے, چلاتی ہے, بال کھول کر کے اٹھاتی ہے. یہ کنڈیشن ہے گاؤں کی, دیہات کی. کیوں, کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ تم پاک رہنا نہیں جانتے, تم طہارت کا طریقہ نہیں جانتے. اللہ اکبر. تمہارے کپڑے گھروں میں ناپاک ٹنگے ہوئے ہیں. میرے پاس وقت بھی نہیں ہے اور قلت موضوع بھی ہے, اس وقت میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا. لیکن عرض کرتا ہوں کہ تم دیکھو, اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ ناپاک ٹنگے ہوئے کپڑوں پر کتنے شیاطین بیٹھتے ہیں تو تم کبھی ان کپڑوں کو دوبارہ نہ پہنو, کبھی نہ پہنو. اس کو پاک کرو, گھر کو پاک کرو, اپنے کمروں کو, اپنی چادروں کو پاکی کا اہتمام کرو, طہارت کا اہتمام کرو, اپنے بدن کو, جسم کو پاک کرو. اللہ اکبر. جس کا جسم پاک نہیں ہے اس کا دل کیسے پاک ہوگا؟ جس کا جسم پاک نہیں ہے اس کا دل کیسے پاک ہوگا؟ اللہ اکبر. اپنے جسم کو پاک کرنے کا خیال کرو. طہارت کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم کتنا ناپاک ٹہلتے رہے ہو, کتنا تم نے یہ عمل کیا ہے. اس لیے ابھی تمہارے پاس وقت ہے. پچھلی امتوں کو یہ کنڈیشن تھی کہ کپڑا کاٹنا پڑتا, تمہیں کاٹنا نہیں ہے, بس تمہیں دھو لینا ہے, وہ پاک ہو جائے گا. پچھلی امتوں میں اور اس امت میں اگر موازنہ کیا جائے تو کتنی آسان شریعت تمہیں دی گئی ہے, کتنی آسان شریعت تمہیں دی گئی ہے. سوچو, غور کرو. پچھلی امتوں میں کوئی انسان بغیر مسجد کے نماز نہیں پڑھ سکتا. اس کو اپنے معبد میں جا کر نماز پڑھنا ہے, عبادت کرنا ہے تو معبد
خانے میں آنا ہوگا, وہیں آ کر عبادت کرے گا, گھر میں نہیں کر سکتا. لیکن تمہیں آسانی دی گئی, اگر مسجد نہیں جا سکتے ہو, دور ہو, کھیت میں ہو, کھلیان میں ہو, راستے میں کیچڑ ہے, بارش ہے, اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, تم گھر میں ہو, گھر میں مصلی بچھا لو. اللہ اکبر, کھیت میں ہو, کھیت میں مصلی بچھا لو, کھلیان میں بچھا لو. اللہ فرماتا ہے بوڑھے ہو, مجبور ہو, بیماری کا خطرہ ہے, خوف ہے موت کا, وضو نہیں کر سکتے ہو, دیوار سے ہاتھ مس کر کے تیمم کر کے نماز پڑھ لو. اللہ اکبر, تمہیں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے, اللہ کہتا ہے بیٹھ کر نماز پڑھ لو. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو, لیٹ کر نماز پڑھ لو. لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے ہو, اشارے سے پڑھ لو, لیکن پڑھو ضرور. لیکن تم ایسے بے وفا کہ تم لیٹ کر بھی نہ پڑھ سکے, اشارے سے بھی نہ پڑھ سکے, کھڑے ہو کر بھی نہ پڑھ سکے. اللہ اکبر, 5 وقت کی بات چھوڑو, جمعہ بھی نہ پڑھ سکے, رمضان کی تراویح بھی نہ پڑھ سکے, اللہ اکبر, رمضان کے روزے بھی نہ رکھ سکے, تو تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا. کنتم امواتا فاحیاکم, پھر ہم نے تمہیں زندگی دی, ثم یمیتکم, پھر ہم تمہیں ماریں گے, ثم یحییکم, پھر ہم تمہیں زندہ کریں گے. مردوں کو زندہ کیا جائے گا. پھر سوال ہوگا, ہاں بتاؤ اب دنیا میں کیا کرتے آئے ہو, کیا عمل لے کر کے. لمبا وقت ہو گیا, میں بات ختم کر رہا ہوں. بس یہ موضوع اپنے دامن میں بہت وسعت رکھتا ہے, اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے. عقیدہ آخرت پر گفتگو کا ہونا کہ آخرت کیا ہے اور وہاں ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوگا. لیکن قیامت بالکل قریب ہے. مسلمانوں, اپنی زندگی کا محاسبہ کرو اور اس بات کو دھیان میں رکھو کہ جو بھی مرے گا پھر اسے, اللہ فرماتا ہے قرآن میں, اذا زلزلت الارض زلزالہا, قرب قیامت میں ایسا جھٹکا آئے گا کہ یہ جو پہاڑ ہے, بڑے بڑے پہاڑ, ماؤنٹ ایورسٹ, قرآن میں آیا وَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا, فرمایا اللہ اکبر, یہ بڑے بڑے پہاڑ, سورہ واقعہ کے اندر آیا کہ یہ پہاڑ ایسے بن جائیں گے جیسے ہوا. ہوا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی گھر میں کھڑے ہو جائیں اور سارے دروازے بند ہوں, کسی سوراخ سے جو سورج کی روشنی آتی ہے, اس روشنی کے اندر جو ہلکے ہلکے کڑ دکھائی دیتے ہیں, وہ کڑ, اس کڑ کو قرآن کہتا ہے ہوا ہے. وہ کیا ہے کہ اس کو ہاتھ میں لو, وہ ہاتھ میں نہیں آتا ہے, لیکن اس کا وجود ہے, وہ موجود ہے, تمہیں دکھائی نہیں دیتا. یہ پہاڑ ایسے بن جائیں گے, قبروں سے مردے جھٹکے سے باہر نکل آئیں گے. قیامت کا دن وہ دن ہوگا, اللہ اکبر, مردے زندہ ہو جائیں گے. اسی لیے ہر امت کے لوگوں نے مردوں کے زندہ ہونے کا انکار کیا, انکار کرتے چلے آئے. نمرود نے بھی انکار کیا, فرعون نے بھی انکار کیا, ابو جہل نے بھی انکار کیا کہ مردے کیسے زندہ ہوں گے, مردہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ آخری امت ہے, بہت توجہ سے سننا, بات ختم کر رہا ہوں. یہ آخری امت ہے, اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آنے والی, ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اللہ اکبر, ہمارے نبی کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا, اب کوئی نبی نہیں آنے والا. اس لیے اللہ نے اس امت میں اس عقیدے کی تشہیر ایسے فرمائی کہ تم مردوں کے زندہ ہونے کا انکار نہ کرنا. لو دیکھ لو, جب بغداد کا عبد القادر مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو اس عبد القادر کا رب قادر مردوں کو کیوں نہیں زندہ کرے گا. اس لیے ولیوں نے مردے زندہ کر کے دکھائے تاکہ یہ عقیدہ تحفظ پا جائے کہ مردے زندہ ہو سکتے ہیں, مردے زندہ ہوتے ہیں. آخری بات عرض کر رہا ہوں, عقیدے کی, عمل کی بہت سی باتیں ہو گئی ہیں, عقیدے کی ایک آخری بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. مردے زندہ ہوتے ہیں, مردے گفتگو بھی کرتے ہیں. اگر کوئی آج کا جاہل, نابالغ, محقق اس بات پر گفتگو کرے کہ کیسے ایسا ہو سکتا, اور میں تمہیں ایک صحیح روایت پیش کرتا ہوں جس کو اپنے بھی ماننے پر مجبور ہیں اور بیگانے بھی مجبور ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امام ابو نعیم نے حلیہ میں, حضرت علامہ جلال السیوطی نے شرح الصدور میں, اور کتنی ہی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. اللہ اکبر, ایک شخص ہے, ان کا نام ہے ربی بن حراش, ان کا نام تھا, ان کا انتقال ہوا. جب ان کا انتقال ہوا, ان کے بھائی کا نام ہے روبی بن حراش. توجہ ہے, وہ غسال کو بلا لائے. غسال کہتے ہیں غسل دینے والے کو, جو غسل دیتا ہے اس کو بلا لائے کہ میرے بھائی کو غسل دو. جب وہ غسل دینے کے لیے آیا تو بھاگ کر باہر آ گیا. وہ کہتا ہے کہ تیرا بھائی عجب آدمی ہے, میں اسے غسل دیتا ہوں, وہ آگے سے مسکراتا ہے, وہ مسکراتا ہے. اللہ اکبر. ان کے بھائی روبی بن حراش کہتے ہیں کہ کیوں نہ مسکرائے, ساری زندگی اسے اپنے خاتمے کی فکر تھی, ساری زندگی اسے اس بات کی فکر تھی کہ کہیں مرتے وقت میرا خاتمہ خراب نہ ہو جائے, میرا چہرہ خراب نہ ہو جائے. مرتے وقت اچھوں کے چہرے خراب ہو جاتے ہیں. اب سوچو, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر, ساری زندگی لوگ تمہاری عزت کرتے رہے, بچے, بیٹیاں, اولاد, بہویں عزت کرتی رہی, لیکن مرتے وقت چہرہ اگر خراب ہو جائے تو بتاؤ کتنا
कितनी बड़ी रुसवाई का दाग लेकर अपनी कब्र में उतरोगे। अल्लाह अकबर। यहाँ लोग हाथ चूमते थे और मरते वक्त चेहरा खराब हो गया तो क्या बनेगा? ऐ अल्लाह, गौसे आजम की महफिल में हम तुझसे दुआ करते हैं, हमारा खात्मा अच्छा फरमा। ऐ मेरे मालिक, हमें खात्मा बिलखैर नसीब फरमा, हमारे चेहरों को मस्त न फरमा। चेहरे खराब हो जाते, किन लोगों के चेहरे खराब होते? सुन लो, उलमा की गीबत करने वालों के चेहरे मरते वक्त खराब हो जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। यतीमों पर जुल्म करने वालों के चेहरे मरते वक्त खराब हो जाएंगे। तालिबे इल्मों को हकीर समझने वालों के चेहरे मरते वक्त खराब हो जाएंगे। इसलिए इन चीजों से इज्तनाब करना, चुगली ना करना उलमा की, गीबत ना करना उलमा की। अगर आलिम दीन कहीं मिल जाए, इज्जत करो, तौकीर करो, जो फायदा हासिल कर सकते हो फायदा हासिल कर लो, उसकी तौहीन न करो। मरते वक्त चेहरा खराब हो जाए। रूबी बिन हराश वो कहते हैं, मेरा भाई सारी जिंदगी नहीं मुस्कुराया, सारी जिंदगी रोता रहा कि मेरा खात्मा कैसा होगा, अब अपना अंजाम अच्छा देख लिया है इसलिए तो मुस्कुरा रहा है, इसलिए तो मुस्कुरा रहा है। उनके भाई उन्होंने गुस्ल दिया, गुस्ल देकर के लोगों में शोर मच गया कि एक शख्स का इंतकाल हुआ है जो मुस्कुराता है। अल्लाह अकबर। लोग जमा हो गए, इकट्ठा हो गए। तवज्जो से सुनना, मुस्तनद बात है जो मैं आपको पेश कर रहा हूँ। और जब वो सारे लोग इकट्ठा हो गए तो उन्होंने कफन से अपना हाथ बाहर निकाला। तवज्जो है आपकी? कफन से हाथ बाहर निकाला और हाथ बाहर निकाल कर कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लोगों ने जवाब दिया और लोग हैरान हो गए। लोगों ने पूछा, तकल्लमु बादल मौत, आप मरने के बाद गुफ्तगू कर रहे हैं, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? उन्होंने कहा, नाम तकल्लमु बादल मौत, हाँ मैं मरने के बाद गुफ्तगू कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। लोगों में शोर मच गया कि एक मुर्दे ने बात की है, एक मुर्दे ने कलाम किया है। लोग उनके इर्द गिर्द जमा होने लगे, जो है वो सिलसिला गुफ्तगू दराज हो गया। लोग बात करने लगे। उन्होंने कहा, तो अज्जिलू वला तुअख्खिरू, मेरे लिए जल्दी करो, देर न करो। लोगों ने कहा, वो क्यों? कहा, इसलिए कि कब्र में मेरा आका मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे आका मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे कब्र में ले चलो। लोगों ने उठाकर कब्र में ले आए, तदफीन हुई, लेकिन कोई अपने घर न लौटा। उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ फरमा है, उनका दौर ज़ाहिरी है, आप तशरीफ फरमा है। लोग हजरत उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में हाजिर हो गए और अर्ज करते हैं, ऐ अम्मा जान, आज एक मुर्दे ने मरने के बाद गुफ्तगू की है। अल्लाह अकबर। अब हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका का अकीदा सुनना और फिर बताना कि ये अकीदा जो हम बयान करते हैं, क्या ये बरेलवी अकीदा है या ये अकीदा करबला से लेकर मैदान करबला से लेकर सहाबा तक और सहाबा से लेकर उम्महातुल मोमिनीन तक पहुंच रहा है। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका का जवाब सुनो, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, मुर्दे ने बात की है, इसमें हैरत की क्या बात है? ये तो वो उम्मत है जिसमें शजरो हजर भी गुफ्तगू करते हैं, दरख्त भी गुफ्तगू करते हैं, अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं जिनको महमूद कहा करते हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया, इसमें हैरत की क्या बात है कि एक मुर्दे ने गुफ्तगू की है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, मेरी उम्मत में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मरने के बाद गुफ्तगू करेंगे, मरने के बाद कलाम करते हैं, मरने के बाद कलाम करते हैं। अगर कोई मरने के बाद बोल सकता है तो मरने के बाद सुन क्यों नहीं सकता? मरने के बाद सुन क्यों नहीं सकता? मुझे बताओ, बोलना ये भी अल्लाह की कुदरत से है, सुनना ये भी अल्लाह की कुदरत से है। कुरान से करामत का सबूत चाहते हो, सुनो, सूरह नमल पढ़ो। एक चूंटी को अल्लाह चाहे तो हजरत सुलेमान की खबर पहुंचा दे और चूंटी दूसरी चूंटियों से बोल पड़े। अगर चूंटी सुन सकती है, बोल सकती है, तो बगदाद का अब्दुल कादिर क्यों नहीं सुन सकता? अजमेर का गरीब नवाज क्यों नहीं सुन सकता? इसलिए कि सुनाना अपनी ताकत से नहीं, अल्लाह की कुदरत से है। वो जिसे चाहे उसे सुना दे, वो जिसे चाहे उसे कुव्वत गोयाई अता फरमाए। उसके लिए क्या बईद है? अल्लाह अकबर। उसी ने अपने बलियों को करामत अता फरमाई है। आखिरी बात इस अकीदे के ज़ुमरे में वो ये है कि सब कुछ अल्लाह के चाहने से होता है। ये हमारा अकीदा है, अकीदे तौहीद ये है हमारा। क्या है अकीदा? अल्लाह के चाहे बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता,
रहेगा, उसी के चाहने से हिलता है। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, जब बारिश होती है उस बारिश के पानी को बारिश कहा जाता है, वही पानी तालाब में इकट्ठा हो उसे तालाब कहा जाता है, वही पानी दरिया में आए उसे दरिया कहा जाता है, वही पानी समंदर में आए उसे समंदर कहा जाता है, वही पानी हैंडपंप में आए उसे हैंडपंप कहा जाता है। पता चला कि पानी असल है, समंदर में भी पानी है, दरिया में भी पानी है, कुएं में भी पानी है, और असल तो पानी ही है। लेकिन जैसे जैसे शक्लें बदलती जाएंगी, नाम बदलते जाएंगे। अब पता चला कि कुदरत अल्लाह ही की है, बच्चा अल्लाह ही देता है, मारता अल्लाह ही है, जिंदा अल्लाह ही करता है, सूरज को वापस अल्लाह पलटाता है, चांद के 2 टुकड़े अल्लाह करता है। लेकिन किसी नबी के हाथ से हो उसे मौजज़ा कहा जाएगा, वली के हाथ से हो उसे करामत कहा जाएगा, मोमिन सादिक के हाथ से हो उसे मौलद कहा जाएगा। कुदरत अल्लाह की है, अल्लाह जिसे चाहे उसे इख्तियार अता फरमाए। इस तरह फरमाया कैफ़ तकफुरूना बिल्लाह व कुंतुम अमवाता फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। मुर्दे को दफन भी करते हो तो पढ़ते हो मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, इसी मिट्टी से पैदा हुआ है, इसी मिट्टी में पलट रहा है, व मिन्हा नुखरिजुकुम, और इसी मिट्टी से वापस उठाया जाएगा। इसलिए आओ पलटने से पहले रब को मनाएं, तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें। जो अल्लाह से माफ़ी मांगता है अल्लाह की रहमत का नारा है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। यही तालीम हुज़ूर गौसुल आज़म सारी ज़िंदगी अपने मुरीदों को देते रहे। उनकी महफिल, ये जो गुफ्तगू मैंने की है, हो सकता है कोई सोचे कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करी है, हुज़ूर गौसुल आज़म की महफिल थी। नहीं, आज मैंने हुज़ूर गौसुल आज़म की तालीमात पर गुफ्तगू की है। उनकी महफिल में इसी आया मुबारका पर हुज़ूर गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अल्लाहु अकबर, उनके यहाँ ऐसा नहीं होता था कि वो आए फिर खुतबा पढ़ के आयत पढ़े तब तकरीर करें। हुज़ूर गौसुल आज़म का तरीक़ा ये था, क़ारी कुरान की तिलावत करता था, जो आयत पढ़ते उसी की तफसीर पर गुफ्तगू शुरू हो जाती थी। सबसे ज़्यादा आखिरत के बारे में मेरे आका गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला कुरान की 70% से ज़्यादा आयतें आखिरत को, मुर्दों को के ज़िंदा होने पर गुफ्तगू करती हैं, यानी कि सिखाती हैं, बताती हैं, अक़ीदा देती हैं कि देखो मर कर तुम्हें ज़िंदा होना है, मर कर तुम्हें उठना है, इसलिए मरने की तैयारी करो, मरने के बाद उठने की तैयारी करो। हुज़ूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिलों में जो है लोग बाथरूम जाने के लिए, इस्तिंजे के लिए नहीं उठते थे, उनकी महफिल में जनाजे उठते थे, जनाजे उठते थे। जब आखिरत का तज़किरा होता लोगों के जनाजे उठ जाते। इब्नुल जौज़ी जैसा इंसान फड़फड़ा कर और तड़प कर महफिल में गिर जाता। अल्लाह अकबर, मेरे इमाम कहते हैं अल्लाह अकबर, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद, क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद, इंतज़ार करम या तुस्त मने आईनीरा, ए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मदद। ये इतनी बात थी जो मैंने अर्ज़ कर दी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में कोई गलती है दन से अवन खतान वाक़ हो गई, अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह पढ़िए, अस्तग़फिरुल्लाह अल-अज़ीम कुल्लु ज़ंबि व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।